قرآن و حدیث کی روح سے نبوت کا معاملہ ایمانیات اور اعتقادات میں اساسی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کفر و اسلام سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک پر ذرا سا شک بھی رہ جائے تو ہمارے ایمان کی امانت منہدم ہو جاتی ہے اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ یہ بھی ناقابل تنسیخ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ تا قیامت بند ہو گیا۔ میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور یہ روح ایمان ہے کہ ہم کلمہ طیبہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور دوسری انبیاء کرام کی مثال اس عمارت کی سی ہے کہ جس کی دیواروں کو انتہائی دلکش اینٹوں کے ساتھ بنایا گیا ہو۔ لوگ اس عمارت کے گرد گھومیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، لیکن جب ایک اینٹ کی جگہ کو خالی دیکھیں تو حیران رہ جائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ پوری عمارت میرے اوپر تعمیر کی گئی اور میرے بعد عمارت کو مکمل کر دیا گیا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان میں سے کتنے ہی ایک ہی علاقے میں دو انبیاء کرام بھی موجود تھے۔ جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے وہ مومن ٹھہرے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا وہ کافر اور مرتد ہو گئے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تاہم اس کے باوجود شیطان کے کچھ پیروکاروں نے اپنے آپ کو نبی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن ایمان والوں نے ہمیشہ ان کی سرکوبی کی۔ ایسے ہی کذابوں میں سے ایک عبدالعزیز بسندی بھی تھا۔ اس شخص نے 322 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ انتہائی شعبدے باز تھا۔ یہ اپنے شعبدے بازیوں اور نظر بندیوں سے لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کی شعبدے بازی یہ تھی کہ یہ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈالتا اور جب ہاتھ باہر نکالتا تو اس کا ہاتھ سرخ اشرفیوں سے بھرا ہوتا۔ اس قسم کی شعبدے بازیوں اور نظر بندیوں سے اس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ علماء کرام اور علماء حق نے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن جن کے نصیب میں مرتد ہونا لکھا تھا اس کو کون ٹال سکتا تھا۔ جب باسندی نے دیکھا کہ علماء حق اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں تو اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ ہزاروں مسلمان اس جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو حکومت کو بھی اس کی تحریک سے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ اس وقت کے خلیفہ ابو علی بن محمد بن مظہر نے اس کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا۔ مجاہدین کا یہ لشکر جب باسندی کی سرکوبی کے لیے گیا تو باسندی کو اس بات کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے ایک پہاڑ پر جا کر سکونت اختیار کر لی۔ مجاہدین نے بھی اس کے مسکن کے گرد حصار باندھ کر ڈیرہ ڈال دیا۔ کچھ مدت کے بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئیں تو مسلمانوں نے ایک زوردار وار کر کے باسندی کا سر قلم کر دیا۔ اس مہم میں باسندی کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باسندی خود بھی جہنم واصل ہو گیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.news2u.com.pk۔ اللہ حافظ۔